میرا نام فرزانہ ہے اور میری بیٹی کا نام ریحانہ ہے۔ اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی جب وہ میٹرک کر رہی تھی۔ میری بیٹی سکول سے آتی تو روز اس کی سہیلی فوزیہ بھی ہمارے گھر آ جاتی۔ فوزیہ صبح کے وقت سکول اور شام کو مسجد جایا کرتی تھی۔ دراصل مسجد میں مدرسہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ حافظ قرآن بن رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ روز مجھے کہتی کہ آنٹی آپ بھی اپنی بیٹی کو حفظ قرآن بنائیں، اسے میرے ساتھ بھیج دیا کریں، ہمارے قاری بہت اچھے ہیں، وہ اسے بھی پڑھا دیں گے۔ فوزیہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی اور اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتی۔ فوزیہ نے مجھے بتایا کہ اس نے 24 سپارے حفظ کر لیے ہیں اور اب وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی حافظ قرآن بن جائے، اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ فوزیہ کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، مگر میں ابھی ریحانہ کو مدرسہ نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ تم میری بیٹی کو مسجد لے جانے کی بجائے یہاں گھر پر ہی سبق دے دیا کرو، وہ تم سے قرآن مجید پڑھ لے گی۔ تب وہ کہنے لگی کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں نے خود جن سے پڑھا ہے، میں ان قاری صاحب کے پاس اسے لے کر جاؤں گی، یہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ قاری صاحب بہت اچھے اور بہت ہی نیک انسان ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بیوہ ہیں، اپنی بچی کو لے کر پریشان رہتی ہیں، عام طور پر کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتی، لیکن آپ یقین رکھیں میں نے اللہ کا کلام حفظ کر رکھا ہے، ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں، میں آپ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کل سے یہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرے گی تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، تم میری بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ۔ میں کیا جانتی تھی کہ فوزیہ کا قصور ہو نہ ہو، آگے میری بیٹی کے نصیب میں جو لکھا ہوگا اس کے چہرے پر مل کر ہی رہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ اچھا سا برقع اوڑھ کر مولوی صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئی۔ میری بیٹی بہت شریف سی تھی، مگر جب سے وہ مسجد جانے لگی تھی شام کو وہ آ کر اکثر کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ ایک شام تقریباً 5 بج گئے تھے، ابھی تک میری بیٹی ریحانہ نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میں نے فوزیہ کو فون کیا کہ میری بیٹی گھر کیوں نہیں آئی، تو وہ کہنے لگی کہ آج مولوی صاحب اسے سبق زیادہ پڑھا رہے تھے، اسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی، آپ فکر نہیں کریں، میں اس کو لے کر ہی گھر لے آؤں گی۔ فوزیہ نے مجھے تسلی دے دی تھی۔ میری بیٹی شام کے 6 بجے گھر داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں مجھے پانی لا کر دو، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے دیکھا فوزیہ میری بیٹی سے سرگوشیاں میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اب ریحانہ نے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا تھا۔ امی جان بس مجھے ذرا تھکاوٹ ہو گئی ہے، آج مولوی صاحب نے تھوڑا سبق زیادہ پڑھا دیا ہے، کافی دیر لگ گئی تھی۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، تم ایک نیک کام کے لیے جاتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر فوزیہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور کہنے لگی آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو آج رات کو میں یہیں رکنا چاہتی ہوں، لگتا ہے کہ ریحانہ بہت تھک گئی ہے، میں رات کو اسے سبق یاد کروا دوں گی، ورنہ کل قاری صاحب اسے پھر روک لیں گے۔ یہ سن کر میں نے اسے ہنسی خوشی اجازت دے دی۔ بھلا ایک لڑکی کے اپنے گھر رکنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے خوشی خوشی سے اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دی۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل کیا کہ میں جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھوں تو صحیح۔ میں نے دیکھا تو کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی، مگر میں نے دیکھا وہ دونوں کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ فوزیہ بولی کہ آنٹی مجھے ابھی جانا پڑے گا، بہت دیر ہو رہی ہے، آپ ریحانہ کو شام کے وقت قاری صاحب کے پاس بھیج دیجیے گا، میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے۔ میں فوزیہ پر اندھا بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ شام کو ریحانہ کہنے لگی کہ امی میں قاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا آج اس نے ضرورت سے زیادہ ہی خود کو ڈھانپ کر رکھا تھا، اس نے سر سے پاؤں تک خود کو یوں چھپا رکھا تھا جیسے وہ مسجد میں نہیں بلکہ بازار میں جا رہی ہو۔ میں نے اسے روکا ٹوکا نہیں اور نہ ہی مزید تفتیش کی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بے چینی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے فوزیہ کو فون کر دیا، اس سے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی آج اسے دیر ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ شام کے 6 بج چکے تھے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ریحانہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ پریشانی میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اسے قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے فوزیہ کو پھر سے فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ فوزیہ کے علاوہ وہ مجھے کسی کا نہیں پتا تھا، نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے جاتی کہاں ہے۔ خدا خدا کر کے 15 منٹ کے بعد فوزیہ نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن
قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے؟ اس نے مجھے مسجد کا پتہ بتایا تو میں خوش ہو گئی، دل میں ایک سکون سا اترا کہ چلو میں مسجد میں جا کر خود پتہ کر کے آتی ہوں۔ مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں گئی ہوگی؟ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا۔ میری پریشانی کی تنہا نہ تھی، میں نے سوچا کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی، اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ جہاں پر مولوی امتیاز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، آج کہاں چلا گیا ہے۔ یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا، پوچھنے لگا کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ اس نے کہا کہ مولوی امتیاز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی ہے، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں، مولوی امتیاز کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مولوی امتیاز مل نہیں رہا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ٹھٹکا اور اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی؟ وہ بہت حیرت سے مجھے یہ سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں، پڑھنے کے لیے ہی بھیجتی تھی، ورنہ میں اپنی جوان بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں۔ بہن، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا؟ آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلیوں کی باتیں میں آ گئی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں بہن جی، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، مگر مجھے شک سا ہو گیا تھا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں قاری امتیاز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ بہن جی، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون تو نہیں ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس کوئی فون نہیں ہے، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام فوزیہ ہے، اس کا مجھ سے رابطہ رہتا تھا اور وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا بہن، قاری امتیاز تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہ ہم تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں؟ میں اس کی بات پر راضی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب تو یہی تھا کہ میری بیٹی کی گم شدگی کا پتہ سارے علاقے کو چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا ہی دیتے ہیں، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گم شدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آ گئی۔ ابھی تک قاری امتیاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں نے سوچا کہ میں فوزیہ کے گھر جاؤں اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھ ہی لوں، کیونکہ وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس تو لے گئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے اسے کہا کہ بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے؟ تب وہ کہنے لگی آنٹی، میں تو ابھی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوں، میری خالہ کا گھر بہت دور ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر اس پر شک سا ہو گیا کہ وہ میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے میرے گھر آنے سے صاف منع کر دیا، کہنے لگی اس وقت میرے امی ابو سو رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کو ڈسٹرب کریں، میں کل آپ سے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے نمبر ہی بند کر دیا، مگر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ فوزیہ مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی۔ خیر، خدا کا شکر کہ جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں جا کر درج کروایا تھا وہ تعلقات والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فوزیہ سے کس نمبر پر رابطہ کرتی ہیں؟ میں نے اسے نمبر دے دیا، وہ لے کر تھانے چلا گیا تھا۔ تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نمبر فوزیہ کا ہی تھا۔ پھر فوزیہ کے نمبر سے اس کو لوکیشن ٹریس کی گئی، یوں ہمیں اس کے گھر کا پتہ چل گیا۔ ہم لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو فوزیہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اگر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یقیناً تم بھی اس معاملے میں ملبوس ہو۔ میں نے اسے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی کہ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، تم نے اپنی مرضی سے اسے مدرسے بھیجا تھا، میں تو تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے پیچھے ہی پڑ جاؤ گی۔ رہی بات قاری امتیاز کہ میں تمہاری بیٹی کے ضد کرنے پر اسے قاری امتیاز کے پاس لے کر گئی تھی، میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ قاری امتیاز اس کا بھی استاد ہے، اس نے اسی قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک بھی پارہ نہیں پڑھا، کیوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس لڑکی نے یہ بات کی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے اپنے حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بس پھر کیا تھا، پولیس نے اسے جیل جانے کی دھمکی دی تو اس نے
सब कुछ उगल दिया। कारी इम्तियाज का पता भी दे दिया, उसका नंबर भी हमारे हवाले कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ इम्तियाज का फोन नंबर और उसके घर वालों का फोन नंबर था और उसके घर का भी पता था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मौलवी इम्तियाज का नंबर ऑफ जा रहा था और ये बात भी बड़ी हैरान कुन खबर थी कि मौलवी इम्तियाज तो शहर की मस्जिद में पढ़ाता था, वो हमारे गांव की मस्जिद में नहीं पढ़ाता था। अब मेरी बेटी कहाँ थी? मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। खैर पुलिस ने कारी इम्तियाज का पता लगा ही लिया था। पुलिस वाले मुझे लेकर उसी गांव पहुंच गए जहां पर कारी इम्तियाज रोपोश हुआ था और मेरी बेटी भी गुमशुदा थी। मुझे भी पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करती। मोहल्ले का वो शख्स भी मेरे साथ था जिसे मुझसे काफी हमदर्दी थी और पहले भी मेरी कई बार मदद कर चुका था। मैं उस फरिश्ते के साथ बैठकर कारी इम्तियाज को ढूंढने निकल गई। गाँव में कारी इम्तियाज को ढूंढना बहुत मुश्किल था। भला आखिर हम उसके ठिकाने पर पहुंच ही गए। मुझे तो फौजिया ने बताया था कि कारी इम्तियाज एक बहुत ही सफेद पोश शख्स है, मगर जब मेरी नजर उसके घर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। घर के बाहर एक बड़ा सा बाग था और घर में नौकर चाकर भी घूम फिर रहे थे। घर के दरवाजे के बाहर एक चौकीदार भी बैठा हुआ था। चौकीदार को देखकर मैं हैरान हो गई। कारी इम्तियाज के तो कई मुलाजिम थे जिनसे वो अपनी खिदमतें करवाता था, फिर उसे इतनी मामूली फीस पर मेरी बच्ची को कुरान पाक पढ़ाने की क्या पड़ी थी। हम लोगों ने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो चौकीदार ने कहा कि कारी इम्तियाज ने इस बात की इजाजत नहीं दी, आप उनका इंतजार करेंगे, वो आएंगे तो आपसे खुद ही बातचीत कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि शायद कारी इम्तियाज पुलिस को देखकर भाग गए होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमारी उससे मुलाकात हो गई थी। मैं तो उसके एतमाद पर हैरान और परेशान हो गई। वो मेरी बच्ची के गुम होने का जिम्मेदार था। कारी इम्तियाज मेरे सामने बैठा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो 30 से 32 साल का शख्स होगा। उसकी उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं थी। चेहरे पर मासूमियत और बिलाकी शराफत थी। एक लम्हे को तो मैं देखकर यकीन नहीं कर सकी कि ये कोई नौ सरबाज शख्स होगा। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, उसने अदब से सलाम करते हुए मुझसे कहा था। तब मैं उस पर बरस पड़ी कि उसने मेरी बेटी को कहाँ गायब किया है। उसने तो आपकी बेटी को गायब नहीं किया। आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो मिल लें। कारी इम्तियाज की बात सुनकर मुझे धचका लगा। कहाँ मिलूं और कैसे मिलूं? वो तो शाम के बाद मस्जिद से आई ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। खुदारा ऐसा न करो, तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हारी माँ होंगी, तुम्हें ऐसा करना जेब नहीं देता। तुमने तो अल्लाह के नाम पर मेरी बेटी को तालीम की गर्ज से बुलाया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया है? इम्तियाज ने मेरी बात सुनकर कोई खास असर नहीं लिया। देखिए, अगर आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो मिल लें, लेकिन मैं उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इम्तियाज की ढटाई और उसकी जुर्आत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम होते कौन हो मेरी बेटी को रोकने वाले? मैं उससे खुद मिलूंगी। बेशक वो आपकी बेटी है, लेकिन अब वो आपसे नहीं मिलेगी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप उस पर जुल्म करती हैं। आपकी बेटी आपके मुजालिम से और आपकी हरकतों से तंग आकर मेरे पास पनाह लिए हुए हैं, इसलिए आप उसे चाहें भी तो नहीं लेकर जा सकते। मैं अदालत में आप पर केस करूंगा। आपने अपनी बेटी पर जुल्म किया है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना इस पर हक है। उसने ये बात कहकर मुझे हैरान परेशान कर दिया। मैंने पुलिस वालों को कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मगर ऐसे दिखाया जैसे वो सच बोल रहा हो। मैंने उसे अपनी बेटी से मिलने की दरखास्त की। मैं जानती थी कि जब मैं अपनी बेटी से मिलूंगी तो वो मुझे इस इम्तियाज की सारी हकीकत बता देगी और मेरे साथ चल पड़ेगी। फिर इम्तियाज को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुझे अपनी बेटी से पूरी उम्मीद थी कि वो ऐसी ही करेगी। शायद वो उस दरिंदे से डर गई होगी क्योंकि ये उसे अगवा करके लाया था। लेकिन जब मैं अपनी बेटी से मिलूं तो उसके चेहरे पर अपने लिए नाराजगी देखकर मैं हैरान ही रह गई। अम्मी, आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने इम्तियाज से निकाह कर लिया है। अब ये मेरे शोहर हैं। ये जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने जब अपनी बेटी की ये बात सुनी तो मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं अपनी बेटी को फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या जुल्म कर दिया था? तुम इस लफंगे के साथ मिलकर मुझे बदनाम करके यहाँ चली गई हो। अम्मी, आप तमीज से बात करें, इन्हें लफंगा मत कहें। वो मेरा शोहर है। मैं हैराना के मुंह से ये लफ्ज सुनकर हैरान रह गई। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सिर्फ निकाह करने से ये आदमी तुम्हारा शोहर नहीं बन सकता। मेरी भी मंजूरी जरूरी है। आपको ये बात किसने कही है? मैंने आपसे कई बार पूछा था क्या मेरी शादी कहाँ करेंगे? तब आपने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी खाला के घर करूंगी। आप अपने चक्रों में थी क्योंकि खाला का बेटा सरकारी जॉब करता था, मगर मुझे इम्तियाज से ही शादी करना थी। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अब मैं फौजिया
فوزیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو امتیاز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا، اور ایک ہفتے بعد ہی وہ امتیاز کے ساتھ بھاگ نکلی تھی۔ مگر فوزیہ نے جو باتیں مجھے بتائیں انہیں سن کر مجھے فوزیہ سے اور اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امتیاز کو میری بیٹی نہ جانے کب پسند آئی تھی، لیکن امتیاز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ امتیاز کبھی کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں میں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو فوزیہ میری بیٹی کو اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ تب امتیاز نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کو میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میری بڑھاپے کا سہارا تھی، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد مجھے اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی۔ اب میں نے اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ فوزیہ کو بھی پولیس والوں سے آزاد کروا دیا تھا، کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا قصور تھا۔ مگر اب امتیاز چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں، میں نے تو اس کی پرورش ایسے تو نہیں کی تھی، پھر وہ کس کی باتوں میں آ گئی تھی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ اس عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے گا۔